مسجد اقصی آپ کا وجود کب سے ہے؟ میرا وجود بیت اللہ کعبہ معظمہ مسجد الحرام کے بعد عمل میں آیا۔ آپ پر سب سے پہلا حملہ کب ہوا؟ اے مسلم جوان، تم پھر مجھے تیج دلا رہے ہو اور مجھے ہائپر کر رہے ہو۔ اے قدس و اقصی، آخر آپ ہی نشانہ کیوں آپ کے پیچھے سب ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ دیکھو اے غافل مسلم جوان، تم جو کام کر رہے ہو نا، یہ کہ لان تان کر دینا، افسوس کرنا، مذمت کرنا، بد دعائیں دینا، ریلیاں نکالنا اور احتجاج کرنا، یہ تو خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ جہاں میں اور میرے ساتھ مسجد اقصی اور حرم قدس ہیں۔ ہم ضیاء طیبہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، لہٰذا آج کا یہ انٹرویو ایک سنسنی خیز اور تاریخی انٹرویو ہوگا۔ آئیے آپ کی ملاقات کروائیں مسجد اقصی سے۔ جی مسجد اقصی، کیا اجازت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئے ہیں اور آپ کا انٹرویو لینے آئے ہیں۔ اچھا، واقعی میرا انٹرویو؟ یاد آ گئی میری۔ چلیں، یہ بھی بہتر ہے۔ جی ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسجد اقصی سے۔ مسجد اقصی آپ کا وجود کب سے ہے؟ میرا وجود بیت اللہ کعبہ معظمہ مسجد الحرام کے بعد عمل میں آیا۔ میں روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہوں۔ مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر کیا۔ اے اقصی، تو کیا آپ تب سے تعمیر ہو؟ اللہ اکبر، حیرت ہے، جو آپ کی تعمیر کا حسن و جمال و جلال ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر سے ہے۔ ارے نہیں اے نادان، اے لا علم، ایسا نہیں ہے۔ کیا تو نے میری تاریخ نہیں پڑھی؟ ہاں، نہیں، میں نہیں جانتا۔ اے پیاری اقصی، مجھے بتاؤ، میں متجسس ہوں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، کیا تمہیں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ سنو گے میری تعمیر کی داستان؟ اے اقصی، آج تو میں آپ کا انٹرویو لینے اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ کو جان سکوں، پہچان سکوں اور آپ کے بارے میں مسلمانوں کو بتا سکوں۔ ٹھیک ہے، بہتر دیر آئد درست آئد۔ آج کے دور میں کوئی تو مجھے جاننے آیا۔ ایسا مت کہو اے عظمت کی نشان، اے قلب مومن، آپ کی محبت ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ اف، بس بھی کر دو، چھوڑو یہ لفاظی۔ میں جانتی ہوں سب کون گفتار کے غازی ہیں اور کون میرے محافظ و نگراں۔ اچھا خیر سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام مجھے تعمیر کرتے رہے۔ پھر تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے تعمیر کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی، تاہم اپنی حیات میں وہ مجھے تعمیر نہ کر سکے، اور اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو میری تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے تفصیلی نقشہ سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 950 قبل مسیح مجھے جنات کے ذریعے تعمیر کروا دیا اور اپنی آخری سانس تک اپنے عصا سے ٹیک لگا کر میری دیوار کے ساتھ کھڑے رہ کر نگرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور جنات کو خبر تک نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، اور وہ ان کے رعب و دبدبے کے ڈر سے مجھے مسلسل بلا توقف تعمیر کرتے رہے۔ پھر سال بھر آپ کا عصا دیمک چاٹتی رہی اور بالآخر وہ عصا مکمل دیمک کی نظر ہو کر گر گیا۔ تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ اب کیا سب مجھ سے ہی سن لو گے یا خود بھی کچھ میری تاریخ پڑھو گے؟ اوہ واہ، اتنا حیرت انگیز واقعہ! ضرور، انشاءاللہ تعالی میں آپ پر لکھی جانے والی تاریخی کتابوں کا ضرور مطالعہ کروں گا۔ بہت شکریہ اے مسلم جوان۔ کوئی اگلا سوال ہے؟ جی ہاں بالکل، آگے تو کئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں، آپ کو مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ اقصی مجھے مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے دوری کے سبب کہا گیا۔ اے نبیوں کی تعمیر کردہ پیاری اقصی، کیا آپ کے اور بھی نام ہیں؟ جی ہاں، میرے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ بیت المقدس، قبلہ اول، حرم ثالث، ایلیا، مصر النبی،
بیت السلام وغیرہ۔ آج آپ کفار یہودیوں کے قبضے میں ہو، یہ کب سے ہے؟ کیا مسلمانوں نے آپ کو کبھی بازیاب نہیں کروایا؟ نہیں، ایسا نہیں، مجھ پر کئی حملے ہوئے، میں بہت مرتبہ کفار و یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہوئی، اور ہر بار میرے رب کی طرف سے بھیجے گئے کسی نہ کسی مرد مجاہد کے ذریعے فتح و نصرت پا کر مسلمانوں کی حفاظت و امان میں پھلتی پھولتی رہی۔ یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ کو کس نے فتح کیا؟ یہ ایک قدیم ترین داستان ہے۔ 1450 قبل مسیح میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے فتح کیا۔ اچھا، آپ پر سب سے پہلا حملہ کب ہوا؟ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد مجھ پر پہلا حملہ شاہ اسورین نے کیا ہے، پھر مجھ پر فرعون نے قبضہ کر لیا، پھر 586 قبل مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور یہاں سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، پھر 538 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس نے سلطنت بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو دوبارہ اس سرزمین پر لے آیا، پھر 450 سال بعد 169 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ نے قبضہ کیا، پھر 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ جنرل پومپی کی قیادت میں رومی افواج کا حملہ ہوا اور یہودی برباد ہوئے۔ وقت گزرا، پھر 38 قبل مسیح میں قیصر روم کا اقتدار یہودی بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنے دور میں یہاں یہودی آباد کیے۔ اسی کے آخری دور میں میری سرزمین کے دامن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس نے یہاں یہودیوں کو قتل کیا اور جلا وطن کیا اور قابض ہو گیا۔ اس تباہی نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ میری صرف مغربی دیوار محفوظ رہ سکی، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں۔ بڑی پرانی تاریخی داستان ہے آپ کی۔ اے قدس و اقصی، آخر آپ ہی نشانہ کیوں آپ کے پیچھے سب ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ کیونکہ میں تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہوں۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اور مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور معجزہ معراج۔ لیکن مجھے سب نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور حاصل کرنے کے بعد مجھ پر ظلم ڈھائے، ماں سوائے اہل اسلام کے، کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی، مجھ سے محبت رکھی، مجھے تاریخ کا حصہ بنایا، مجھ پر اپنے جوانوں کی قربانیاں دی، اپنا لہو بہایا۔ ہاں، لیکن اے قدس، آخر آپ کیوں اتنی اہمیت کے حامل ہو؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے کیا فضائل ہیں؟ اے مسلم جوان، میری اہمیت و تاریخی حیثیت یہ ہے کہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین اور ان کا مسکن ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف ہجرت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے میرے یہاں قیام فرمایا اور محراب تعمیر کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب بھی یہی ہے اور یہیں انہیں حضرت یحییٰ کی بشارت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے میرے ہی اوپر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی اور یہیں انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ میرے ایک شہر اسقلان میں وادی نمل کا واقعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مجھ میں ہی داخل ہونے کو کہا۔ مجھ میں سے کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں پر ہوئی۔ یہاں پر ہی طالوت و جالوت کا قصہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو وہ یہاں سے ہی آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہیں مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہاں سے ہی یاجوج و ماجوج کا قتال و فساد شروع ہوگا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ میری اہمیت حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ یہاں پڑھی جانے والی نمازوں کے اجر کو 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ میری وارث ہے۔ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں، میں شہادتوں کی سرزمین ہوں، اور اے مسلم جوان، میں ہی عرض محشر ہوں۔ بڑے نشیب فراز، خوبصورت و حسین اور مشکل و کٹھن دن دیکھے اور گزارے ہیں آپ نے۔
اللہ اکبر. اچھا اے اقصا، یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایسا دن، کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسی ساعت جس دن آپ بہت زیادہ خوشی اور شادمانی سے جھوم اٹھی ہو؟ وہ دن، وہ